نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم فيذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ نماز کے بارے میں، کچھ خوف کی حالت میں نماز کے بارے میں، اور پھر وہی جو طلاق کے مسائل تھے پھر انہیں کو ذکر کیا. اللہ رب العزت نے کچھ مسائل مزید بیان کیے. نماز کا درمیان میں ذکر آ گیا. پہلے بھی طلاق کے مسائل تھے اور بعد میں بھی کچھ طلاق کے مسائل ہیں، درمیان میں نماز کا ذکر. تو اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف آدمی کا متوجہ رہنا اصل یہ ہے. جب انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے گا پہلے والے مسائل بھی آسان ہو جائیں گے، بعد والے بھی آسان ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ آدمی زیادہ مشغول ہو جائے اور اللہ رب العزت کو کہیں بھلا نہ بیٹھے، اس لیے بیچ میں یاد کروا دیا. حافظوا علی الصلوات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نمازوں کے اوپر مداومت اختیار کرو، خاص طور پر درمیانی نماز. اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر اور ظہر. دو نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء، تو یہ درمیان میں آتی ہیں. اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت کی بھیڑ چڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے اور یہ اس نماز میں سستی کرنے لگے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو کتنی سخت وعید ہے. اس لیے نماز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ نمازوں کی نگہداشت کرو،
خاص طور پر درمیانی نماز کا، اس لیے کہ اس میں سستی کے زیادہ چانس تھے، زیادہ مواقع تھے کہ انسان اس میں سستی کرے، اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا قیامت کے دن نماز اس کے لیے برہان ہوگی، نور ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کا ایک حدیث میں آتا ہے اس کے لیے عہد ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت کے لیے اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے 4 بڑے امام بڑے مشہور ہیں فقہ کے 4 امام، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اپنی اس حرکت سے باز بھی نہیں آتا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، قتل تو نہیں کریں گے، اس کو قید کر دیں گے حتیٰ کہ وہ اپنی اس بری عادت سے توبہ کر دے۔ تو اندازہ کیجیے کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت موقف ہے احادیث کی بنا پر یہ ائمہ کرام کا۔ تو اس سختی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کا دین میں کیا مقام ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، عماد الدین، نماز معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے نماز کا عقیدہ اسلام کا قطعی عقائد میں سے کا عقیدہ ہے، بلکہ نماز دین کی ضروریات میں سے ہے۔ آج مسلمان ذرا اپنی حالت پہ غور کر لے، کیا حالات ہیں۔ پھر کہتے ہیں مسلمان ترقی نہیں کرتے، دن بدن تنزلی کا شکار ہے۔ نماز جو دین کا ستون تھا، آج اکثر مسلمان، اکثر کیا 2/3 سے بھی زیادہ مسلمان نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی جیسے پڑھتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ہم دوسرے کاموں میں کو ترجیح دیتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر یہ نماز اس کی مستحق ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں، اسی میں اپنی ترقی دیکھیں، اسی میں اپنا معاش کی بہتری دیکھیں، اسی کے اندر ہمارے دین کی بہتری ہے۔ تو نماز جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے انسان، نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو نماز کے بارے میں چھوڑنے کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے دن میں، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے اس کا جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور چھوڑنے پہ وعیدیں بھی بہت ہیں۔ دنیا کے اندر بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، قبر میں بھی تنگی ہوتی ہے، اور یہ وہی آدمی ہوگا جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جو نماز کا حساب، جس نے نماز کے سوال کا جواب دے دیا اور اس کا حساب دے دیا وہ کامیاب ہے۔ جو اس میں پھنس گیا باقی چیزوں میں اور بھی زیادہ پھنس جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں نمازوں کی پر مداومت کا، ان کی نگہداشت کا خاص طور پر ذکر فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کہ خاص طور پہ خیال کرو ان پہ ہمیشہ اختیار کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر جو نماز درمیانی نماز ہے اس پر، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا
اسلام میں شروع کے اندر نماز کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت تھی، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں فرمایا میں نے صرف اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ نماز میں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام بخاری نے بھی حدیث ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام نماز میں باتیں کرنے سے روک گئے، فرمایا ہمیں اب نماز میں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو قانتین ساکتین کے معنی میں بھی ہے، مطیعین کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کے اندر گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر دشمن کا خوف ہو، اندیشہ ہو، تو تم پیادہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سوار ہو کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس صورت میں نہ قبلہ کی طرف رخ ضروری ہے اور نہ ہی رکوع اور سجدہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اشارے کے بغیر کرے، بلکہ اشارے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اجازت دی ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے جب قتال کا وقت نہ ہو، اس لیے کہ اگر قتال کریں گے، لڑائی کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا وقت آ گیا ہے، زیادہ سختی ہے، لڑائی کا وقت ہے، تو اس صورت میں نماز کو موقوف کر دیا جائے گا، بعد کے اندر اس کی قضا کی جائے گی۔ یا پھر وہ طریقہ جو صلاۃ الخوف کا طریقہ بڑا مشہور ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، تو اس کی دو جماعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی جماعت 2 رکعتیں پڑھ کر 4 رکعتوں والی نماز میں وہ واپس چلی جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، وہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھتی ہے، پھر وہ پڑھ کر چلی جاتی ہے، پہلی آ کر اپنی 2 رکعتیں پوری کرتی ہے، جب یہ جاتی ہے وہ آ کر پوری کرتی ہے۔ یہ تو ہے، لیکن آج کل وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، تو اس میں یہ طریقہ تھا۔ اب یہ طریقہ بہتر ہے کہ مختلف جماعتیں کروا لی جائیں۔ پہلے کچھ لوگ کسی امام کے ساتھ جب بعد جماعت نماز پڑھ لیں، پھر وہ لڑائی کے لیے آ جائیں، دوسرے کسی اور امام کے ساتھ پڑھ لیں، بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن ہو جائے تو پھر اسی طرح اللہ کو یاد کرو، یعنی اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یعنی پھر وہی طریقہ نماز کا رکوع اور سجدے قیام کے ساتھ، جس طرح امن کے حالت میں نماز کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کچھ طرح کے احکامات جو آیتیں آنے والی ہیں، 2-3 آیات، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اصل میں یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ عورت 1 سال کے لیے اس کے گھر میں رکی رہتی، سوگ مناتی۔ اسلام آیا، اسلام نے سوگ کو منع کر دیا۔ البتہ عورتوں کو یہ رعایت دی کہ وہ جو گھر ہے شوہر کا، اس میں تو وہ رہتی تھی، اب ان کے نان و نفقہ کا مسئلہ تھا، فرمایا یہ بھی اس کو ترکے میں دے دو، اور شوہروں سے کہا کہ تم اس کی وصیت کر کے جایا کرو۔ لیکن بعد کے اندر جب وراثت والی آیتیں نازل ہوئی کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایسی عورت کو شوہر کے مال سے ترکے سے 4تھا حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو یہ جو وراثت والے احکام ہیں، اس سے یہ آیت
منسوخ ہو چکی ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو عدت کی حد تک تو رہے گی، عدت کی حد تک اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، وہ شوہر کے گھر میں رہے، ٹھیک ہے۔ عدت کے بعد وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی، ان کی مرضی ہے، چاہے ان کو اس کی ورثہ کی مرضی ہے، چاہے اس کو رہنے دے، چاہے اسے کہا جائے کہ جو تمہیں ترکہ میں حصہ ملا ہے اسی سے اپنا بندوبست کرو۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری آیات سے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائے، پیچھے اپنی بیویاں چھوڑے، تو ان پر ضروری تھا پہلے اپنی کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ ان کو 1 سال کے لیے گھر سے نہ نکالو، اگر وہ خود نکلنا چاہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جب عدت پوری کر لی ہے، نکلنا چاہتی ہیں یا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اسلام نے اس کی اجازت دے دی، پہلے اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب عدت پوری ہو جائے تو گھر سے نکل سکتی ہیں، نکلنا چاہیے، بلکہ اپنا بندوبست کرنا چاہیے، کہیں نکاح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب وہ جو سوگ کی علامات کی زیب و زینت وہ بھی اختیار کر سکتی ہیں، اس لیے کہ عدت پوری ہو گئی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، قاعدے کے مطابق اپنے بارے میں جو بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو ان مسائل کے اندر، احکامات کے اندر تمہارے لیے ہی حکمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، 2 عورتوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بیان کر دیا، وہ 2 عورتیں جن کو طلاق صحبت سے پہلے ہو جائے، ان میں سے ایک کو جس کا مہر مقرر تھا فرمایا تھا اس کو آدھا مہر دو، دوسری کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا مہر جو ہے مقرر نہیں ہے تو نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مہر نہیں دیتے، اس لیے کہ مہر مقرر نہیں تھا، ہاں اس کو کچھ نہ کچھ نفع دو، یعنی ایک جوڑا کپڑے دینا اس کو واجب تھا۔ باقی رہی وہ عورتیں کہ جن کو طلاق صحبت کے بعد ہوئی ہے تو ان کے بارے میں جس کا مہر متعین تھا اس کو وہ مہر دینا ضروری ہے، جس کا مہر متعین نہیں تھا اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ یہ ساری گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تو اب باقی یہ 3 عورتیں جن کو مہر دیا، ایک کو آدھا مہر دیا، 2 کو، ایک کو مہر مثل، ایک کو مہر مسمى دیا، ان کو اگر کوئی عطیہ دیتا ہے تو یہ مستحب ہے، البتہ مہر دینا واجب ہے، جو عطیہ دیتا ہے تو وہ مستحب ہے، کوئی جوڑا وغیرہ دے دیا یا کوئی پیسے دے دیے، کوئی اور گفٹ دے دیا تو وہ مستحب ہے۔ وہ اس عورت کو جس کا مہر مقرر نہیں تھا اور صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کو جوڑا دینا واجب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا کہ جتنے بھی متعلقات ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نفع ضرور دینا چاہیے، شرعی قاعدے کے مطابق۔ جس کا متعین ہے کہ اس کا مہر دے دیا، جس کا نہیں متعین اس کو اپنی طرف سے، جس کو واجب ہے تو وہ وجوب کے درجے میں آئے گا، اگر متعین والی کو بھی کچھ دے دیا تو یہ استحباب کے درجے میں آئے گا، یعنی کچھ نہ کچھ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقات کے لیے نفع ہے قاعدے کے مطابق، حقاً علی المتقین، متقین پر یہ واجب ہے، متقین پر یہ کیا ہے؟ لازم ہے کہ کہیں استحباب کے درجے میں ہے اور کہیں وجوب کے درجے میں، جیسا اس کا وہ مصداق مراد لیں گے اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ متقین کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان کو سمجھو۔ اس میں تمہاری دنیا کے بھی فوائد ہیں، آخرت کے بھی فوائد ہیں، اسی میں تمہارا معاش بھی ہے اور اس کے اندر تمہاری آخرت کی سعادت بھی ہے۔ تو اس لیے ان احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرو۔
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.